بھری لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں. اس میں ایک کنسنس پالیسی بن رہی ہے جس پر یہ کنٹرول ہو رہا ہے. اور پاکستانی اب اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے ڈرون اٹیک جتنے بھی کریں تو ہم سے پوچھ کر پھر کریں, اول تو کریں نہیں, جو بھی ہے تو اس سلسلے میں ابھی. لیکن آپ تک پوچھا تو نہیں جاتا, وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ڈرون اٹیک ہو چکا ہے اور یہاں پہ میتیں پڑی ہوئی ہیں, لوگوں کے جسموں کے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, بعد میں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے طارق صاحب, اور طارق صاحب, ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ کل کی بات ہے, کچھ پاکستانی ایک فنکشن تھا تو وہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے کچھ میں نے نظریات لیے ہیں, تو انشاءاللہ ہم وہ نظریات کا کلپ پلے کرتے ہیں اور ویورز آپ بھی دیکھیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ اس میں بھی کچھ سوالات آئیں گے اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ پہلی بریک کے بعد انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے دوسرے حصے میں فون لائنز کھلیں گے اور آپ بھی فون کیجیے گا اور کویشچن کیجیے گا. تو انشاءاللہ وی جسٹ گو اینڈ واچ دیٹ کلپ فار کپل آف منٹس. سو اسٹے اراؤنڈ. یہ دیکھا کہ چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس کے اندر اس گورنمنٹ میں ابھی تک یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ یہ اچھی طرح چل رہا ہے. تو ملک میں بے شمار پارٹی ہیں اور وہ دھڑے بنے ہوئے ہیں, تو ملک میں جو ملکی مفاد ہے وہ یہ کہ عوام کو لک آفٹر کرنا. تو ملک مسلسل پچھلے 2.5 سال سے یک کے بعد دیگرے بحران کا شکار ہے. سب سے بڑا مسئلہ ملک میں بے روزگاری ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انرجی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, الیکٹریسٹی ہے, اور اب حالیہ طوفان نے کمر توڑ دی پاکستان کی. تو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ از انیبل ٹو کوپ ود دیز پرابلمز. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو زرداری صاحب جو ہیں وہ آج جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے لیے بدقسمتی کا باعث ہے, کیونکہ پہلے ان کو اپنا نام کلیئر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آج صرف ان کے کیسز کی وجہ سے پاکستان کی پوری جوڈیشری اور پورا ملک جو ہے وہ اب سارا کام رکا ہوا ہے. وہ اپنے کیسز کو بچانے میں پورے سب کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا. انہوں نے پاکستان کے لیے ابھی تک کوئی خاص کام جو ہے نہ جمہوریت کو چلنے دیا گیا ہے, نہ جمہوری انسٹیٹیوشنز کو قائم ہونے دیا. دوسرا, کسی بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت آ گئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان کو پارٹی کے اندر بھی جمہوری معاشرہ قائم کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. ادھر اتنا طوفان مچا ہے اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی. ویسٹرن گورنمنٹس نے پیسے دیے ہیں, یہاں سے لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے بھیجا ہے, اس کا استعمال کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو اب ایک آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا گیا ہے؟ جتنی اب تباہی, بربادی, کرپشن اور چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, پہلے کبھی اتنا ہم نے سنا نہیں تھا. یا تو یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ خاموش تھا, یا یہ ہے کہ یہ چیزیں تھیں اور ہم تک پہنچتی نہیں تھی, یا کہ اب تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ آزادی ہے, ان کو وہ یہ باتیں باہر آتی ہیں. لیکن جب بھی آپ پاکستانی چینل یا کوئی خبریں سنتے ہو سوائے ڈپریشن کے اور آپ کو کچھ نہیں ملتا. آپ یہ ذرا سی مہنگائی ہے تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. مہنگائی تو بین الاقوامی سطح پہ ہے, لیکن دوسرے ملکوں میں لوگ پھر بھی افورڈ کر لیتے ہیں. پاکستان میں نے ایک دن خبر سنی تو میرا تو اتنا ڈپریشن سے برا حال ہوا کہ وہاں انڈا 9 روپے میں مل رہا ہے اور چیزیں جو ہے اتنی, لہسن 300 روپے کا کلو. تو جو 300 روپے کا کلو کوئی عورت لہسن خریدے گی تو وہ پکائے گی کیا اور کھائے گی کیا؟ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سب اچھا ہے, دودھ دریا کی نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پہلے سے زیادہ قرضوں کے بوجھ میں دب چکا ہے. جو غربت ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. جو ہے کوئی بھی پاکستان کا محکمہ, کوئی ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا. بجلی, پانی, مہنگائی, بیماری, ہاسپٹل, یہ سب آپ دیکھیں کون سا ہے محکمہ جو صحیح کام کر رہا ہے, کون سا طبقہ ہے جو کام کر رہا ہے. سیاستدان, فوجی, جو سب اپنی اپنی باری, ایک چیز سب دائرے میں گھوم رہے ہیں. یہاں ویسٹ میں پاکستان کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں کہ امیج بہت بہتر ہے. یہاں پہ پاکستان خود حکومت جو ہے اپنے بندے ان کے حوالے کرتی ہے یہ شو کرنے کے لیے نہیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردی کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جب یہاں پہ میگزین چھپتا ہے اس میں ایک گرینیڈ شو ہوتا ہے میگزین کے فرنٹ پیج پہ اور اس کا نام لکھا ہوتا ہے پاکستان. یہ ہے امیج جو ہم نے خود دنیا کو دکھائی ہے پاکستان کے بارے میں, ہاں یہ پاکستان ہے. پاکستانیوں کو سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ جو بھی خبر آتی ہے یا تو کرپشن کی آتی ہے, یا قربہ پروری کی آتی ہے, یا دوستوں کو نوازنے کی آتی ہے. کوئی کام ایسا نہیں کر کے دکھایا جس سے ہم یہ کہہ سکیں باہر یا فخر سے اپنا سر بلند کر سکیں کہ ہاں بھائی ہم پاکستانی ہیں, ہماری بھی کوئی ڈگنیٹی ہے.
یہ 63 سالہ کہانی ہے اور یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور اس کہانی کا باب کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو محور ہے طاقت کا یہ عوام کو پہنچنا چاہیے. جب تک عوام کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں جائے گی یہ ملک کبھی نہیں یہ تھے نظریات ناظرین پاکستان کے لوگوں کے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لینے والے بھی لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ہے، سیاست میں انٹرسٹ ہے، اور عام عوام کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تھے. اور سو فار جو ہم نے دیکھا ہے اس کلپ میں، یعنی کہ جتنے بھی لوگوں سے میں نے انٹرویو لیا ہے ان میں تو کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے موجودہ حکومت کے کاموں کے بارے میں. that there is no improvement, Pakistan has not achieved anything, although پاکستان نے لوز ہی کیا ہے پچھلے 2.5 سال میں. تو ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کلپ سے کیا اندازہ لگایا، اور جو پہلے اپنے بھٹی صاحب نے بات کی تھی اس کے بارے میں اگر آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں وہ دیں، اس کے بعد آپ کی پارٹی پہ بھی سوالات اٹھیں گے. میں اس سے پہلے ذرا تارڑ صاحب کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. تارڑ صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف بہت ایماندار ہے، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب بالکل ایماندار آدمی ہے. اس نے کارگل کے ایشو پہ جھوٹ بولا، اس نے ہائی جیک کا جھوٹا کیس بنایا، ٹھیک ہے. اس نے پھر این آر او کے ایشو پہ جھوٹ بولا، اس نے کہا این آر او میں نے نہیں کیا. میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں، کرپشن لائیے، الزامات مت لائیے، یہ عوام پریشان ہے الزام سن کے. آپ پہ کرپشن لائیے، بھتیجا بھانجا بیٹا بیٹی مال غبن یہ لائیے. سر ڈاکٹر صاحب آپ انہیں ٹائم دیں، ابھی ٹائم دیں. کرپشن کی بات کرو، جو الزام ہے وہ اپنی بات کریں گے، آپ نے اپنی کرنی ہے، لیکن ان کو روکیں تو نہیں. پبلک جنتا کو روٹی چاہیے، مکان کپڑا چاہیے، مہنگائی غربت ختم کی بات کیجیے. طارق صاحب آپ ان کو ٹائم دیں، ان کے ویوز ہیں، آپ ان کے ویوز بھی لیں. این آر او کے اوپر اس نے کہا میں نے نہیں کیا، امریکن ایمبیسڈر نے کیا، اس نے کیا ہے. اس نے کہا عافیہ صدیقی کے بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا تھا، اس نے بے ایمانی کی، اس نے جھوٹ بولا. آپ کا جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے جمالی صاحب، اس نے کہا اس کو سب پتا تھا. اب میں ایسا ایک سیکنڈ سر، صدیقی کا معاملہ ہے وہ تو بہت بڑا کیس ہے سر، مجھے ایک منٹ ٹائم دے دے پلیز. آئی ایم سوری. کرپشن پہ اس نے بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو کیپٹن ہوتا ہے یا وہ جا کے کرنل بن جاتا ہے، جنرل، اس کی سیلری کتنی ہے؟ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ. جب پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو اس کے 2 گھر تھے، جب اقتدار سے گئے ہیں تو اس کے پاس 8 گھر تھے، 18 پلاٹ تھے. ایک میری بات سنیں نا، اسلام آباد کے اندر اس کا اتنا بڑا ولا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ شداد کے بارے میں، شداد نے دنیا میں ایک جنت بنائی تھی لیکن وہ جنت میں جا نہیں سکا اندر، اور پرویز مشرف کا یہی حال ہے کہ اس نے جنت بنائی اسلام آباد میں، وہ جا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو رہی کرپشن. پھر لندن کے اندر اس نے جو اتنا بڑا اپارٹمنٹ خریدا، وہ پیسے کہاں سے آگے؟ ایک منٹ، لیکچر میں آ رہا ہوں. لیکچر تو ابھی دیا انہوں نے، لیکچر تو ایک سیکنڈ سر میں بتاتا ہوں. لیکچر تو میری بات سنیں، ایک سیکنڈ، لیکچر تو ابھی دینا سٹارٹ کیا نا. بنگلے جو 18 پلاٹ ہیں اس کے، جو اس کے 8 گھر ہیں اسلام آباد میں جو جنت بنائی ہے، وہ تو پہلے کا تھا. اب دوسری بسر میں میں ابھی پی پی کی طرف آ رہا ہوں سر. پھر یہ جو پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں، اس نے اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کو دیوالے بنا دیا، پاکستان کو اندھیرے میں دھکیل دیا. اس نے یہ ایسا آدمی تھا، یہ کہتا ہے کہ پرویز مشرف وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں یار، چیف آف آرمی اسٹاف ایسا بزدل ہوتا ہے کہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری کے ایک فون کے اوپر وہ شلوار بھی نہیں پہن کے باہر آگے کہتا آ جاؤ پاکستان کو میں بیچ رہا ہوں، آپ نے جو چاہنا ہے کرو. پہلے میری بات سنیں. انہوں نے یہ کہا، ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں پروگرام کو، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے یہ کہا، اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے اس نے کہا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پورا پاکستان آپ کے حوالے ہے. اور اس نے پاکستان کی حمیت کو بیچا، پاکستان کو بیچا. اور اس نے کہا کہ مجھے، حالانکہ دیکھیں اب دوسری طرف دیکھیں، دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھیں، میاں محمد نواز شریف جو قائد عوام ہے، قائد جمہوریت تھے، اس کو کلنٹن نے ایک ہی رات میں 4 فون کیے، تھریٹ کیا، کہا کہ میں آپ کو اسٹون ایج پہ بھیجوں گا. میاں صاحب نے کہا بھیج کے تو دکھائیں. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں دے کے بات کرنے والا میاں نواز شریف ہے، اور کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں. ہی از دی اونلی پاپولر لیڈر. میاں صاحب نے پھر اس نے تھریٹ کیا، کہا کہ پاکستان کو ہم اتنے بلینز ڈالر دیں گے. میاں صاحب نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار عزیز ہے. پھر آپ دیکھیں ان کو کہ امریکہ نے، کلنٹن نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں $4 بلین دیں گے، لیکن میاں صاحب نے ریفیوز کیا. اور میاں صاحب نے جب انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک
نیوکلیر ٹیسٹ کیا تو میاں نواز شریف نے 5 نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور اس نے کیا کیا, یہ چیف آف آرمی اسٹاف بھٹ صاحب نے بنایا بھائی, کیوں بیمانی کر رہے ہیں, کیوں بیمانی کر رہے ہیں بھائی, ہر جگہ بیمانی, سیاست میں بیمانی. اب یا تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ پی 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 کی اب بات کریں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, اس کے بعد ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. پی پی کا یہ کہ انہوں نے اس کے بعد زرداری صاحب نے کیا کیا, اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا. یہ جو کلپ دیکھا آپ نے یہاں پہ, اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں جو کرپشن ہے نا وہ عروج پہ ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں آپ, جو سٹیل مل تھی وہ پروفٹ پہ جا رہی تھی, ابھی وہ اربوں روپے کی جو ہے وہ خسارے پہ جا رہی ہے. آپ پی آئی کو دیکھیں 70 ارب کا وہ ڈیفیسٹ ہے پی آئی میں. آپ او جی ڈی سی میں دیکھیں, او جی ڈی سی واحد ادارہ تھا جو کہ پروفٹ میں جا رہا تھا. کہ زرداری صاحب اور اس کی حکومت نے کیا کیا, اب پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے علاوہ بیڈ گورننس ہے. اب پاکستان میں گورننس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اس کو کوالیفائڈ ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اس کو ایکسپیرینسڈ ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اس کے لیے جو ہے نا ایماندار ہونا کوئی کرائٹیریا. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ سنسیئر ہو, وہ این آر او زدہ ہو, وہ نااہل ہو, اس کے فیک ڈگری ہو, اس کو آپ کو اچھے سے اچھے. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں نا, آپ مجھے بات کریں. باہر آ جائیں نا, آپ کو کام ہے بہت, ان کو بات کریں تو باہر آئیں گے. آپ کی طرف بیٹھے ہو, آپ حلوہ نہیں کھا رہے ہیں اور برائی بھی کر رہے ہیں. میں جواب دے رہا ہوں. یار حلوہ بھی کھا رہے ہیں, 30 سیکنڈ ہے. تو یہ کرائٹیریا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اب جو عدنان خواجہ کو انہوں نے او جی ڈی سی کے چیئرمین بنا دیا, وہ ایف اے پاس سے انورا زدہ ہے, 10 سال کی اس کو سزا ہوئی ہے. سلمان جو لاشاری صاحب ہیں, کامران لاشاری صاحب ہیں, وہ اس کے اوپر کیسز ہیں, اربوں کے کیسز ہیں. ان لوگوں نے کراچی کا وہ بنا دیا, چیف سیکرٹری بنا دیا, سندھ کا چیف سیکرٹری بنا دیا. اب پھر دیکھیں جوڈیشری میں, بھائی بات سنیں این آر او کے, آپ بھی آپ کے 30 سیکنڈز ہو گئے, آپ انہیں ذرا جواب دینے دیں. انشاءاللہ پھر بریک کے لیے جائیں گے. اس کے بعد سب سے زیادہ کرپٹ آدمی نواز شریف ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کرپٹ آدمی اس وقت نواز شریف ہے. لیکن فی الحال آپ نے جو پبلک ویوز لیا ہے, آپ اس کی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک بات چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہی پبلک, وہی عوام انہی ایم پی اے ایم این ایز کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ان کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں. بھائی آپ نے ووٹ دیا زرداری صاحب کو, بعد میں ان کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے یا کیا کر رہے ہیں, بعد میں پتہ چل جائے تو آپ عوام کا یہ رائٹ ہے, تو آپ اپنے جو کانسٹیٹوینسی کا جو ایم پی ایم این اے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں نا. ان کو آپ کہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہوا, آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے نا. عوام ان کو ناچ کے گانے گا کر ووٹ تو دیتی ہے, اقتدار میں بھی وہ جاتی ہے. زرداری صاحب جو آئے نا وہ پراپر طریقے سے الیکٹ ہو کے آئیں گے, وہ پاکستان کے واحد پریزیڈنٹ ہے جو ایبسلوٹلی میجورٹی سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی وہ چور دروازے بھائی نہیں آئے ہیں, وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ پریزیڈنٹ ہیں جو الیکٹ ہو کے یہاں اس ملک میں آئے ہوئے, اور الحمدللہ تعالیٰ اس نے اپنے پاورز دے دیے. آج کے مجھے بتاؤ کسی آج کل ایک ایس ایچ او اپنا کسی کو پاور نہیں دیتا, اس نے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے. طارق صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا, تو انشاءاللہ آپ اپنی بات یہیں پہ یاد رکھیے گا. واپس جب بریک سے آئیں گے تو بالکل آپ کی طرف آئیں گے, اور جب کالز آئیں گی انشاءاللہ تو پھر ہم کالز لیں گے. آفٹر دا بریک the phone lines will be open inshallah, and I request that you take part in the program as well. We are talking on the issue of Pakistan today. کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے 2.5 برس میں پچھلے انہوں نے کچھ بھی پاکستان کے لیے نہیں کیا, پاکستان نے کچھ بھی اچیو نہیں